اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج بھی طاق رات ہے، ہو سکتا ہے یہ لیلۃ القدر ہو۔ اللہ کریم نے آپ سب کو مسجد میں حاضری کی سعادت بخشی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ، الحمدللہ۔ اس رب قدیر کا بے پایاں کرم و احسان کہ آج اس نے رمضان المبارکہ کی اس حسین رات میں اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ لہٰذا آؤ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اس بارگاہ میں اسی کے تصور میں ڈوب کر کے ذکر کی مجلس میں شامل ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، دن میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں رات کو صرف اسی کو بلاتے ہیں جو بہت قریبی ہوتا ہے۔ کوئی خاص آدمی ہو تو اس کو اپنے گھر رات میں آپ بلاتے ہیں، ورنہ رات کی ملاقات عام لوگوں سے نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، اس سے اندازہ کرو، رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد رب قدیر نے اپنے گھر اگر آپ کو بلایا ہے تو یقیناً یہ اس کا احسان ہے کہ تم سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے بلایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو شہر میں گھوم رہے ہوں گے، یا کچھ بستروں پر ہوں گے، کچھ بازاروں کی زینت ہوں گے، لیکن ہم اپنی قسمت پر قربان کہ مولا نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی بندے کی زبان پر اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں دیتا جب تک اس کی زبان سے نکلا ہوا پہلی مرتبہ والا اللہ قبول نہ کر لے۔ ایک مرتبہ آپ نے اللہ کہا، دوسری بار اس وقت تک کہنے کی توفیق نہیں ملے گی جب تک پہلی مرتبہ کہا ہوا اللہ قبول نہیں کر لیتا۔ لہٰذا اس بات پر بھی فخر کرو کہ مولا کریم تمہاری بات کو سن رہا ہے اور تمہارے ذکر کو قبول کر رہا ہے۔ آؤ، یہ ذکر وہ ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے، یہ ذکر وہ ہے جو رب ذوالجلال سے قریب کرتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا، جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو اس کا جسم کمزور ہوتا ہے۔ صبح ناشتہ نہیں کیا، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تو شام تک اس کو چکر آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر بندہ ذکر خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، اور اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو اچھے اور برے کی خبر تک نہیں ہوتی۔ روح کبھی اندھی ہو جاتی ہے، کبھی لولی لنگڑی ہو جاتی ہے۔ اس روح کو اگر طاقت بخشنا ہے تو اللہ کے ذکر سے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، ہم ذکر کی اس عظیم محفل میں شامل ہو رہے ہیں جس محفل پر اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اس پوری محفل پر ابھی فرشتوں کا سایہ ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا آؤ ہم گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، شرم اور ندامت سے، پچھتاوے کے فکر سے اپنی گردنوں کو جھکا لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اور سب سے پہلے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور پھر درود پڑھ کر کے اپنے ذکر کی مجلس کو آغاز کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا
محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم۔ ذہن و دماغ میں جتنے وسوسے اور برے خیالات ہوں سب کو باہر نکال دیں۔ صرف یہ تصور کریں کہ میں ہوں، صرف میرا پروردگار ہے، میں اللہ رب العزت شہنشاہ اعظم کے دربار میں کھڑا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اپنے اپنے بھائیوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ تھام لیں۔ جتنے آپس میں کھڑے ہیں سب اپنے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تھام لیں۔ آؤ بارگاہ رب العزت میں اسے راضی کرنے کے لیے اس ذکر پاک کو کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر باہو کی طرف اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں ہو ہے، جس کا مطلب ہے صرف وہی ہے اور کوئی نہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام تلاوت کر رہا ہوں، ہر نام پر ہو کا ذکر کریں، اور اس ذکر کی برکت یہ ہے کہ دل میں گناہوں کا جتنا میل کچیل جمع ہوگا وہ ہو کے ذریعے سے زبان سے باہر نکل جائے، اس تصور کے ساتھ کہ میں دل میں صرف اسی کو جمایا ہوا ہوں اور کوئی نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب رحمان حنان منان ستار غفار جبار تواب رزاق وہاب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور بلکہ قرآن میں ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے پتھروں میں تو کچھ پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کی خشیت سے وہ رو پڑتے ہیں تو جھرنے بہہ جاتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں تو ندیاں بہنے لگتی ہیں، کچھ پتھر وہ ہیں جب اللہ کا خوف ان پر آتا ہے تو چٹانوں سے کھسک کر نیچے گر جاتے ہیں۔ ہائے افسوس، ان پتھروں سے بھی گئے گزرے کچھ انسان ہیں جو نہ کبھی اللہ کے خوف سے روتے ہیں نہ کبھی ڈرتے ہیں۔ آؤ اے میرے عزیزوں، اللہ کی اس ذکر کی مجلس میں اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے بزرگوں نے بہت ہی بہترین ذکر عطا کیا ہے۔ اللہ کا ایک نام لطیف ہے، اور جو اسے لطیف کہہ کر پکارے گا مولا اس کے دل کو نرم فرمائے گا۔ اللہ لطیف بعبادہ یا لطیف 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 یا لطیف
یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا یا لطیف الطف علی قلوبنا اللہ 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 ربنا اللہ 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 حسبنا اللہ 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 ربنا اللہ 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 ربنا اللہ 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 حسبنا اللہ 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 ربنا اللہ حسبنا اللہ 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 ربنا اللہ 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 حسبنا اللہ 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 ربنا اللہ 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 حسبنا. ذکر پاک کی اس مجلس کی آخری کڑی سیدنا ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیا ہوا پاکیزہ ذکر. میرے عزیزو ذاکرین مجلس، اللہ رب العزت کی صفات میں ہے وہ حی اور قیوم ہے، جس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر شے کو قائم رکھنے والا. اس ذکر پاک کی برکت یہ ہے کہ اس ذکر کو کرنے والے کے متعلق فرمایا گیا جب سب کے دل مر جائیں گے اللہ اس ذاکر کا دل زندہ رکھے گا. آؤ میرے عزیزو، یہ جلالی ذکر ہے، میرے پروردگار کو پکارنے کی پیاری ادا ہے. اور فرمایا گیا جب بندہ پکارتا ہے یا حیو یا قیوم کہہ کر، مولا اس پر رحم کی بارشیں کھول دیتا ہے. آؤ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اسیاں شیار خطا کا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے. ہمارا ہر عضو گواہی دے رہا ہے گناہوں کی. ایسے میں اگر مولا نے اپنی مجلس میں بلایا ہے تو یہ کیا کم بات ہے. اس پروردگار کو پکارو. دنیا والوں کو پکار پکار کر تھک گئے، کوئی مدد کو نہیں آتا. حقیقت میں کل بھی ہماری مدد ماں کے پیٹ میں بھی وہی کرتا تھا جو ہمارا پالنہار حقیقی ہے. اے میرے عزیزو، آج بھی وہی تمہارا مددگار ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اس نے قرآن میں وعدہ کیا وہ مدد آئے گی، ضرور آئے گی، لیکن پکارنے والے وہ عاشق کہاں چلے گئے؟ جب اس رحمان کو پکارتے تھے تو راتوں کے پرندے سننے میں مشغول ہو جاتے. جب اس پروردگار کو کوئی صوفی پکارتا تھا،
اڑنے والے پرندے رک جایا کرتے تھے. یہ کون ہے جس کی آواز میں درد ہے, جس کی آواز میں کرب ہے؟ میرے آقا جب روتے تھے مولا کی بارگاہ میں تو بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دیتی تھی. میرے عزیزوں, اس ذکر کی لذت کو لے آؤ اور رقت کے ساتھ میرے مولا کو پکارو. وہ دن دور نہیں کہ اس ذکر کی مجلس میں جانے سے پہلے مولا تمہیں اپنی رحم کی بارشیں برسا دے گا اور یقیناً دلوں کے دروازے تمہارے کھول دیے جائیں گے. آؤ اس ذکر پاک کو نہایت ہی توجہ انہماک کے ساتھ مولا کو پکارتے ہوئے ہم حاضر ہوتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا حی یا قیوم 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 یا
یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. دعا کا وقت ہے. قبلے کی طرف چہرہ کر کے سجدے میں چلے جائیں. سجدہ وہ کیفیت ہے جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. الہنا و خالقنا الہنا و خالقنا الہنا و خالقنا یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما انت تغننا فاغننا عمن سواک. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضلک یا اللہ فاغفر ذنوبی بفضلک یا اللہ فاغفر ذنوبی بفضلک یا اللہ. الہی ان تعذبنا فإننا عبادک وإن تغفر لنا فإنك أنت العزیز الحکیم. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا عنان یا منان یا ذا الجلال والإکرام یا بدیع السماوات والأرض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث وبرحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا تیرے عاجز بندے تیرے شرمسار بندے تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں آئے ہیں مولا. اپنی جبینیں تیرے دربار میں جھکائے ہیں. سب سجدہ ریز ہیں مولا. تیرے دربار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم اپنے گناہوں کے اقبالی مجرم ہیں مولا. ہم سب کو تو درگزر فرما دے مولا. تیرے عظیم اور اس پاکیزہ مہینہ رمضان المبارک کی یہ لیلۃ القدر ہے. اے کریم خدا اگر آج ہی لیلۃ القدر ہے تو ہم کو بغیر بخشے باہر نہ نکال. اے رب ذوالجلال احسن الخالقین یہ سب تیری محبت میں جھکے ہیں. یہ تیری یاد میں آئے ہوئے ہیں مولا. ہمیں دنیا کی لذتوں سے آزاد کر دے مولا. دنیا کی خرافات سے آزاد کر دے. گناہوں کی زندگی سے آزاد کر دے مولا. ہم گناہوں کے بیمار ہیں مولا. کچھ گناہوں کی لت پڑی ہے مولا. اے رب ذوالجلال ان سارے نشوں سے آزاد کر دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بات نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار مولا. ہم اعمال کا ذخیرہ لے کر تیرے دربار میں نہیں آئے. ہمارے پاس ٹوٹی پوٹی عبادتیں بھی پوری نہیں ہیں لیکن مولا تیرے دربار میں اتنی التجا ہے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے مولا. بخش دے نام تیرا ستار ہے. بخش دے نام تیرا غفار ہے. بخش دے نام تیرا رحمان و رحیم ہے.
اے کریم خدا ارحم الراحمین ہمارے سینوں کو مولا تیرے حبیب کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ اے کریم خدا ان آنکھوں نے جو خطائیں کی ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، ان زبانوں نے جو بکواس کی ہے اس سے توبہ کرتے ہیں، ان کانوں نے جو مغلظات سنے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھوں نے جو بدکاریاں کی ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے قدم جو آج تک ڈگمگاتے رہے اس سے توبہ کرتے ہیں، پیٹ نے جو حرام لقمے کھائے ہیں مولا اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اے کریم خدا ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ستار العیوب تیری پکڑ سے ڈر لگتا ہے مولا، تیری گرفتاری سے ڈر لگتا ہے۔ اے رب ذوالجلال تو بڑے بڑوں سے جب ناراض ہوتا ہے تو ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ اے مولا ہم گنہگار ضرور ہیں مولا، مگر مرنے سے پہلے ہمارا ایمان نہ چھین مولا، ایمان پر موت عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ اے رب قدیر ایمان پر موت عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا دل ہمارا گناہوں کا مریض ہو چکا ہے، تیرے سجدے میں ہمیں 5 منٹ دل نہیں لگ پاتا، پیشانی درد کرنے لگتی ہے، الجھنوں کے شکار مولا باقی گناہوں میں گھنٹوں گزار لے جاتے ہیں۔ مولا تو اپنی عبادت کا ذوق پیدا کر دے، اے اللہ تیری طرف بڑھنے والے قدم پیدا فرما دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین آج تیرے حبیب کی امت بلک رہی ہے مولا، تڑپ رہی ہے، یہ رمضان مولا بھیک کے لیے ہاتھ پھیلائے ہے۔ اے کریم خدا تو نے ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ کھلایا پلایا، مگر تیری زمین کو ہم نے گناہوں سے رنگین کیا۔ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی یہی شامت ہے کہ ہر جگہ ہم ٹھوکروں پر آج رکھے گئے ہیں مولا، ہماری عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، ہماری بچیوں پر حملے، ہماری عورتوں پر حملے، مسجدوں پر حملے، درگاہوں پر حملے، تیری اذانوں پر حملے، تیرے قرآن پر حملے، تیرے نبی کی ذات پر حملے، مگر مولا کروڑوں کی تعداد میں ہو کر بھی ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ اے کریم خدا امت پر رحم فرما دے، توبہ کرتے ہیں اس رمضان المبارک میں ہماری توبہ قبول فرما لے مولا، اجتماعی توبہ کرتے ہیں توبہ قبول فرما لے۔ اے رب ذوالجلال ہم پر آئی ہوئی مصیبتوں کو ٹال دے، ایمانی قوت بیدار فرما دے مولا، شجاعت فاروقی عطا فرما دے، ہمارے بازوؤں میں خالد بن ولید کی طاقت پیدا فرما مولا، حیدر کرار کی شجاعت عطا فرما مولا، تیرے حبیب کے غلاموں کی کوئی ہوئی عزت عطا فرما مولا، جو بھی دعائیں کہیں تیرے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ رسول رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اے غلاموں آؤ، نہایتی ادب و احترام کے ساتھ دربار رسالت کی حاضری دیتے ہیں۔ توجہ کرو، آپ اس وقت ہاشمی مسجد کے صحن میں نہیں بلکہ مدینۃ الرسول کی کھلی فضاؤں میں کھڑے ہو۔ اپنی آنکھیں بند کرو، وہ دیکھو تمہیں ہرا گنبد نظر آئے گا، میرے آقا کی چمکتی ہوئی مسجد نبوی کی میناریں، وہاں کی عمارتیں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ آؤ بڑھو چلو، ان غلاموں میں حاضر ہو کر میرے آقا کی بارگاہ میں اپنے ذکر کی قبولیت کی سند حاصل کرتے ہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ نے اپنے لب ہلا دیے ہمارے لیے تو مولا قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ رب تعالیٰ بھی تمہاری توبہ جلد قبول کرے گا۔ آؤ غلاموں بڑھو میرے مصطفیٰ کے دربار میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں کھڑے ہونے کا تصور بجا لاؤ۔ یہ دیکھو میرے آقا کی سنہری جالیاں، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ اقدس سامنے ہے، تم رسول کے روضے کے سامنے کھڑے ہو، ہاتھ باندھ لو، گردنیں جھکا لو، اس لیے کہ یہاں کون سا چہرہ اٹھائیں گے، یہاں گناہوں سے لت پت ہم حاضر ہیں، ہمیں سر اٹھانے کی جرات کہاں ہو، ہمیں سر اٹھانے کی مجال کہاں ہو۔ دیکھو وہ تمہارے رسول تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں،
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری طرف دیکھ رہے، آؤ۔ بچہ جب ماں سے بچھڑ جاتا ہے تو دیر کے بعد جب ملتا ہے تو چمٹ جاتا ہے۔ وہ ہمارے آقا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ آؤ، ہمارے نبی ہمارے انتظار میں ہیں، آقا کے دربار میں آؤ، جھولیاں پھیلاؤ، وہ در دولت پہ آئے، سر جھکاؤ، کج کلاہو، وہ در دولت پہ آئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی ہے، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ غلاموں، اپنے نبی کو راضی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ابی و امی فداک یا رسول اللہ، ابی و امی فداک یا رسول اللہ۔ آپ کے دربار میں یہ غلاموں کا قافلہ حاضر آیا ہے۔ میرے آقا بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کرے؟ تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ یا رسول اللہ، تم سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ ہم نے دنیا والوں کو دیکھا ہے، کسی کے سامنے اگر اپنا غم بیان کریں تو سامنے تو ہمارے لیے تسلی کا ہاتھ رکھتا ہے، پیچھے جا کر ہماری غیبتیں اور ہماری عزتیں اچھالتا ہے۔ مگر آقا آپ کا دربار وہ ہے جہاں گنہگار اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر لے تو آپ ہمیشہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور اس کے لیے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی یہ نکمے غلام جو بچھڑے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، دنیا کی آزادی میں گناہوں میں لت پڑے ہوئے تھے، میرے آقا آج آپ کے دربار میں آ گئے ہیں۔ رحم کی ایک نگاہ فرما دے، کرم کی ایک نگاہ فرما دے۔ آقا آپ کو مولا نے عزیز بنا کر بھیجا ہے، رحیم اور رؤوف بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مومنین کے لیے نہایت ہی نرم دل ہے۔ میرے آقا لکڑی کا تنا روئے تو آپ ممبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں، اگر کوئی ہرن اپنے بچوں کے غم میں روئے تو آپ اس کی مدد کے لیے چلے آتے ہیں۔ میرے آقا ہم تو آپ کے امتی ہیں، آقا گنہگار ضرور ہے مگر آپ کے غدار نہیں ہے۔ میرے آقا آپ کے لیے ہم نے گردنیں رکھی ہیں، جب بھی آپ کے لیے ہم بات آتی ہے تو اپنی جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کچھ گناہوں کے شکار ضرور ہو گئے، نفس امارہ کے حوالے ضرور ہو گئے، شیطان نے ہمیں بہکایا، ہماری آنکھوں کو آوارہ کیا، ہمارے ہاتھوں سے بدکاری کرائی۔ میرے آقا ہم جیسے بھی ہیں لیکن آپ کے دربار کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ کون ہماری بپتا سنے، کون ہمارے غم کی داستان سنے؟ یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، آنکھ عطا کیجئے، اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا مانا کہ بدکار ضرور ہے گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ آؤ غلاموں، میرے آقا کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر کے یہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو،
میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آقا بڑے دن ہو گئے، بڑے دن ہو گئے، یہ جدائی ہمیں کھا جاتی ہے میرے آقا، ایک بار خواب میں صحیح ہمارے گھر تشریف لاؤ، میرے آقا خواب میں ہی صحیح اپنا جلوہ دکھا دو، ایک بار ان آنکھوں کو اپنی چمک سے ہمیں اپنا دیوانہ بنا لو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم من تذکر جیران بذی سلامی مزجت دم عن جرام مقلت بدم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل سلم دائما أبدا محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند علول الحديث العمام ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم مولاي صل سلم دائما أبدا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرقون. خذ أيدينا خذ أيدينا خذ أيدينا سهل لنا إشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محفل میں حاضری کا شکر بجا لائے ہیں الحمدللہ. الہ العالمین پھر سے ہمیں یہ محفل پاک عطا فرما، موت تک ہماری زبانوں پر تیرا ذکر جاری و ساری فرما. السلام علیکم.